بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہانگیر خان ترین کی. جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ اس وقت شدید تکلیف کی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے بیانات سے اقدامات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر وہ وار کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین اس وقت دو چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے ایک میں وہ اگر صحیح ثابت ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں کے ذریعے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. جہانگیر خان ترین کیا کہہ رہے ہیں وہ اور سوچ کیا ہے ان کی، پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا کہہ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سب سے پہلے چلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ وہ اس پارٹی میں الیکشن جیتنے کے بعد ایک مقام حاصل کریں گے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن سے پہلے بڑی محنت کی، بڑا زور لگایا پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے، اور پھر جب الیکشن جیت گئے تو حکومت بنوانے کے لیے اس سے زیادہ زور لگایا. پاکستان تحریک انصاف کے دوست گو کہ آن ریکارڈ نہیں لیکن اب ڈھکے چھپے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ وہ ڈیپٹی وزیر اعظم جیسا کوئی اختیار عہدہ حاصل کر لیں گے اور اس سے انہیں بڑا فائدہ ہوگا. یہ ان کی خواہش تھی لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اس بات کا جو رنج ہے وہ جہانگیر خان ترین کو سب سے زیادہ ہے. اسی لیے اب وہ جب لب کشائی کر رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی ایک خاص انداز میں بات ضرور کر رہے ہیں. دیکھیں ترین صاحب اس وقت دو باتیں کر رہے ہیں، جو شوگر کمیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو شوگر کمیشن کے بعد الیکشن کمیشن ہے اور جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی. جو شوگر کا معاملہ اس میں پہلے بنی تھی انکوائری کمیٹی، اس انکوائری کمیٹی میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس میں جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ہمیں سب سے اوپر نظر آئے اور جہانگیر خان ترین کے بعد ہمیں خسرو بختیار اور پھر اس کے بعد المعز والے اور دیگر لوگ نظر آئے تھے. تو جہانگیر خان ترین نے تب بھی کہا تھا کہ وہ کلیئر ہیں اور ہر چیز کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی. انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں بھی جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ کلیئر قرار نہیں دیے گئے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جس طرح سے ان کا نام لیا، جے ڈی ڈبلیو کے بارے میں بتایا، جے ڈی ڈبلیو کی ڈیٹیلز بتائیں اور وہ تمام الزامات جو انہوں نے لگائے جس میں کسانوں کو لوٹنا شامل ہے، بے نامی خریداری شامل ہے اور پھر اس کے بعد قومی خزانے کو لوٹنا شامل ہے، سبسڈی کے نام پر لوٹنا شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے عام آدمی کو لوٹنا شامل ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جمال الدین والی جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ان کے فیوریٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب کے، ان کی شوگر مل پوری کی پوری شریف خاندان کی شوگر مل ہے. تو جے ڈی ڈبلیو میں بھی اگر عوامی پیسہ ہے تو وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 25-24% ہے، وگرنہ جے ڈی ڈبلیو میں بھی جہانگیر خان ترین کا، علی ترین کا، مخدوم احمد محمود کا، خاندان کا اپنا ہی پیسہ موجود ہے. اور جے ڈی ڈبلیو کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان پر بات کرتے ہوئے جہانگیر خان ترین نے یہ کہا ہے کہ انہیں سب غلط ثابت کر دیں گے وہ، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ تمام کی تمام شوگر انڈسٹری غلط ہے، صرف کمیشن جو ہے وہ درست ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ جو چینی کی فی کلو لاگت دکھائی اس کا اپنا طریقہ کار نکالا ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ اس کمیشن کو تو چیک یہ کرنا ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، یہ اس کمیشن نے چیک نہیں کیا ہے. یہ اگر چیک کیا جائے تو پھر الزام جو ہے وہ پنجاب حکومت پر بھی آتا ہے، لیکن یہ چیز چیک نہیں کی گئی اور یہ چیز کمیشن کو چیک کرنی چاہیے تھی. تو جہانگیر خان ترین حکومت پر بھی وار کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی ہے کہ ان پر اس کمیشن کی جانب سے سستا گنا خریدنے کا الزام نہیں لگا. ایک جانب جہانگیر خان ترین اس کمیشن کی رپورٹ پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، دوسری جانب اسی کمیشن کی رپورٹ کے مندرجات پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کسانوں سے سستا گنا خریدنے کا الزام ان پر نہیں لگا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ سٹے کی بات ہو رہی ہے اس سٹے سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میدان میں دیکھیں، کھلاڑی میدان میں کھیلتے ہیں، باہر جوا ہوتا ہے، تو کیا جوا کرنے والا اور کھلاڑی باہم تعلق میں ہیں؟ اس کا الزام کھلاڑیوں کو نہیں دیا جا سکتا. سٹے کا الزام شوگر ملز انڈسٹری کو جہانگیر خان ترین کی رائے میں نہیں دیا جا سکتا. اب جہانگیر خان ترین ایک جانب تو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس پر میرا ٹیک یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ثابت ہوں، عدالت جائیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں
اور اس کے بعد کلین ثابت ہو، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر عوام کی جیب سے نکلا ہوا ایک بھی پیسہ جہانگیر خان ترین کی جیب میں گیا ہے تو جہانگیر خان ترین کو اس ایک ایک دھیلے پر اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے، اس کا انصاف ہونا چاہیے. دوسری بات ترین صاحب اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ ہے کہ ان کی نااہلی کیوں ہوئی تھی. اب وہ نااہلی پر بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، مجھے بھی نااہل کر دیا گیا، یہ بیلنسنگ ایکٹ تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بیلنسنگ ایکٹ تھا؟ کو کہتے ہیں سب کہتے ہیں. ڈان اخبار نے بھی یہ ہیڈ لائن لگائی تھی، دی بیلنسنگ ایکٹ. ان سے پوچھا گیا کیا جج ملوث ہیں؟ انہوں نے پھر یہی بات کی کہ سب کہہ رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں میاں نواز شریف کی نااہلی پر زیادہ شور نہ بچے تو انہیں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. ترین صاحب کے اس سچ میں پرابلم کیا ہے؟ ترین صاحب یہ بات کرتے جب انہیں نااہل کیا گیا تھا تب. نااہلی کے بعد ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عمران خان صاحب کی مدد کی، الیکشن سے پہلے مدد کی، الیکشن کے دوران مدد کی، الیکشن کے بعد مدد کی اور مسلسل عمران خان کے ساتھ رہے. لیکن اب جب جہانگیر خان ترین کے کاروبار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ سامنے سے وار کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جہانگیر خان ترین نے تب بات نہیں کی جب انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، الیکشن جتوایا، الیکشن کے بعد حکومت بنوائی. لیکن اب جب جہانگیر خان ترین کے کاروبار پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بدعنوانی کی پریکٹسز میں، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں، تو اب جہانگیر خان ترین کو اپنی نااہلی یاد آ رہی ہے. اس سچ میں، مبینہ سچ میں جہانگیر خان ترین کے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا ہم نے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ دیکھا تھا. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے جب عمران خان صاحب نے دھرنا نکالا اگست 2014 کا، تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اس دھرنے کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. انہیں منانے کے لیے لوگ بھیجے گئے، جاوید ہاشمی صاحب کو منایا گیا، جاوید ہاشمی صاحب آئے اور پھر وہ مان گئے، دھرنے کے ساتھ گئے. پھر وہ بڑے خوش نظر آئے، دھرنے کے ساتھ ساتھ رہے، دھرنا اپنی منزل پر پہنچ گیا. جاوید ہاشمی صاحب دھرنے کے ساتھ تھے، خطاب بھی تھے، اسٹیج پر بھی موجود تھے. پھر دھرنا اپنے مقام سے جہاں پر موجود تھا آگے بڑھا، ہاشمی صاحب ساتھ تھے. پھر دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گیا، ہاشمی صاحب ساتھ تھے اور اس کے بعد نکل گئے. پھر اس کے بعد ہاشمی صاحب اسمبلی میں پہنچے اور کہا میں یہ بھول بھلائیوں میں سے اس اسمبلی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں کیونکہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر ہاشمی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ ایک پورا پلان تھا، اس پورے پلان کے مطابق عمران خان کو وزیر اعظم بنانا تھا، اس پلان میں عدلیہ شامل تھی اور یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا، یہ انہوں نے عمران خان نے بتا دیا تھا. جاوید ہاشمی کے سچ میں جو بعد میں بیان کیا گیا پرابلم یہ تھی کہ جاوید ہاشمی جو ہیں وہ ہمیں شریک جرم نظر آتے ہیں. جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں یہ پورا پلان تھا، یہ تمام تیاریاں تھیں. تو پھر جاوید ہاشمی صاحب اس پلان کے ساتھ ملتان سے لاہور آئے، لاہور سے پنڈی گئے، پنڈی سے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا، اس دھرنے میں موجود رہے، اس سے خطاب کیے، اس میں لوگوں کا لہو گرمایا، وہاں پر موجود بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا، بزرگوں کا وہ حوصلہ بڑھاتے رہے. اور اس کے بعد جب اس دھرنے نے جو معاہدہ تھا، جو طے شدہ چیزیں تھیں، ان کی خلاف ورزی کی، تب بھی جاوید ہاشمی ساتھ کھڑے رہے. یہ میں نے جاوید ہاشمی صاحب سے ان کے گھر میں ملتان میں بھی بات کی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو جب یہ نظر آیا کہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا، اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا، آپ تب الگ ہوئے تھے. وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں لے پائیں گے، جب آپ کو یہ نظر آ گیا آپ تب الگ ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ الگ نہیں ہوئے تھے. تو آپ کا جو یہ سچ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا تو آپ تو سازش میں شریک تھے. لیکن جب سازش کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی، اگر یہ سازش ہے آپ کے مطابق، تو آپ تب الگ ہو گئے تھے. یہی معاملہ جہانگیر خان ترین کا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب ساتھ ساتھ رہے. اگر انہیں یہ پتا تھا کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے اور وہ درست ہیں تو جہانگیر خان ترین صاحب کو پہلے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. جہانگیر خان ترین صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس فیصلے پر اپیل میں جاؤں گا، ریویو میں جاؤں گا، اور جہانگیر خان ترین کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عمران خان صاحب کی حکومت بنوانے میں کردار ادا کیا. پھر جہانگیر خان ترین جو ہیں انہوں نے پوری طرح سے الیکشن جتوانے کے بعد بھی لوگوں کو شامل کیا، حکومت بنوائی، پھر اس کے بعد جہاں جہاں اختلافات تھے ان چیزوں کو مینڈ کیا. اور اب جب جہانگیر خان ترین کے کاروبار پر انگلی اٹھی ہے، جب ان کی کرپٹ پریکٹسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان پر بات شروع ہوئی ہے، تو جہانگیر خان ترین سامنے آ گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری تب ہونے والی نااہلی غلط ہوئی تھی. اب جہانگیر خان ترین کو وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. ترین صاحب سوچ لے کر آئے تھے
کہ وہ ڈیپٹی وزیر اعظم بنیں گے. وہ سوچ پوری نہیں ہوئی, وہ مقصد پورا نہیں ہوا, اس لیے اب ترین صاحب ہمیں اتنے بھرپور غصے میں اور تقریباً بغاوت پر آمادہ دکھائی دے رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ ترین صاحب مان جائیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور ترین صاحب کو جو اس کے بعد عید کے بعد اس کی چیزیں ہیں نیب میں, یہاں اپنے آپ کو کلیئر ثابت کرنا ہوگا. ناراضی ان کی, وہ اگر خود کو کلیئر ثابت کر لیتے ہیں, وہ ختم ضرور ہو جائے گی. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.